الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے مخاطب کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس آدمی کو جو جناب ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کر رہا تھا، مناظرہ کر رہا تھا فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو جلاتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، و یمیت، اور وہ مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو یہ کہنے لگا کہ میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کر لیتا ہوں۔ تو قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، دیکھ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تیری اگر وسعت ہے، طاقت ہے تو اس کو مغرب سے لے آ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس ہکا بکا رہ گیا کافر۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تیسرا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وقت کے ایک بہت بڑے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کا، جو ایک متکبر اور بادشاہ تھا پوری دنیا کا، نمرود، اس کے ساتھ جو بحث و مباحثہ ہوا، جو آپس میں مناظرہ ہوا، قرآن وہ قصہ ہمیں سنا رہا ہے، اور اس قصے سے بہت سارے احکامات اور بہت ساری نصیحت کی چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے، اس رؤیت سے مراد، دیکھنے سے مراد رؤیت قلبی ہوتی ہے، یعنی کیا آپ نے سنا نہیں ہے وہ قصہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پہ حکمرانی کی ہے، پوری دھرتی کے بادشاہ گزرے ہیں۔ 2 ان میں سے مسلمان تھے، اسنانی کافرانی و اسنانی مومنانی، 2 مسلمان 2 کافر، ایک تو نمرود، دوسرا بخت نصر۔ یہ 2 بادشاہ تھے پوری دنیا کے، لیکن دونوں کافر تھے۔ اور دوسرے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں، یہ جو نبی تھے، یہ پوری دنیا کے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن یہ مسلمان تھے۔ تو ان 4 بادشاہوں میں سے جو پوری دھرتی کے بادشاہ تھے، ان میں سے ایک نمرود بھی تھا۔ تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام اس کو دعوت دینے کے لیے گئے، وہ جا کے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ نبی تھے، بچپن سے ہی موحد تھے، پہلے اپنے گھر کا صفایا کیا، اس پہ جو والد صاحب بت بناتے تھے، بتوں کا کاروبار کرتے تھے، بت گر تھے، تو بڑی تفصیل سے واقعہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ کلاڑا لے کر پہلے ان سب کا خاتمہ کیا، اپنی قوم سے ٹکر لی، مشرکین کے ساتھ اچھا خاصا ان کا بحث و مباحثہ ہوا، اور سب بتوں کو توڑ کر اب چلے گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کو جا کر نمرود کو، جو پوری دنیا کا بادشاہ، اور وہ بھی متکبر، گردن میں سریا نہیں، میرے خیال میں گارڈر ہوگا، ایسا بادشاہ تھا، اس کی گردن میں سریا تو پھر بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس کی گردن میں گارڈر تھا پورا۔ قرآن نے بتلا دیا ان آتاہ اللہ الملک، وہ بحث و مباحثہ کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو دولت دے، عہدہ دے، اور پھر وہ سیدھے راستے پہ رہیں، ورنہ اکثر بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نمرود بھی انہی میں سے تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ نے مجھے بادشاہت دی ہے، مجھے پیسہ دیا ہے، مجھے عہدہ دیے ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی بکواسات کرنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اپنے رب کا تعارف کروایا، تو اس نے سب سے پہلے پوچھا تیرا رب کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہوتا ہے، وہ اس کی کیا قدرت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بتایا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے۔ یہ جو آگے دنیا کا بادشاہ تھا نا، اس کے پاس پیسہ تو تھا، علم نہیں تھا۔ تو بعض لوگ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو نا، تو وہ اس پیسے اور عہدے کی وجہ سے اپنے آپ کو اہل علم بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہوتے کورے ہیں۔ پیسہ تو ایک الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں مالدار بھی ہوں،
بادشاہ بھی ہوں تو شاید بڑا کوئی علامہ بھی ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بات کی, رب کو تعارف کروایا, میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مجھے مارتا بھی ہے. اب اس بدھو کو, اس بھکن کو, یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں, یہ کتابوں میں لکھے ہوئے, اس لندھے کو, اس عقل کے اندھے کو اس چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ رب جلاتا بھی ہے مارتا بھی ہے. اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے, یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. ایک وہ مجرم جو کافی عرصے سے جیل میں پڑا تھا, اس کو بلوایا جس کے پھانسی کے آرڈر ہو چکے تھے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو رحم کی اپیل, اس کا حق ہوتا ہے, اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس کو جیل سے نکلوایا اور کہا دیکھو یہ وہ مجرم ہے جس کے اوپر پھانسی جو ہے واجب ہے, لکھی جا چکی ہے, ہمیں اس کو پھانسی لگانا ہے, آرڈر کر دیا اس کو چھوڑ دو. کہا یہ دیکھو اوہ یہ میں زندہ نہیں کرتا, یہ دیکھو میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور ایک بے گناہ آدمی بیچارہ جو ان کی سلطنت اور رعایا کا آدمی تھا, اس کو بلوایا اور کہا اس کو قتل کر دو, اس کو مروا دیا. اب احیی و امید کا یہ مطلب نہیں سمجھ سکا, ابھی زندہ کرنے اور مارنے کا کیا مطلب تھا. ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے تھے رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے, اس کا تو مطلب تھا کہ اللہ بغیر اسباب کے پیدا بھی کر سکتا ہے, بغیر اسباب کے اللہ مار بھی سکتا ہے. اور یہ نام مراد چلا کہ اسباب کی طرف کہ میرے پاس ہوتا ہے, میرے پاس طاقت ہے, میں اسباب کے ذریعے مار سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے پیدا کرتے ہیں. تو اس کو احیی و امید کا مطلب سمجھ نہیں آیا. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دلائل دینا اور جن کو سمجھانا, بڑے بڑے حوالے دینا, یہ انسان کی اپنی حماقت ہوتی ہے. ان کے سامنے دلائل کام نہیں کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بھی جس کو احیی و امید کا مطلب ہی سمجھ نہیں آ رہا, تو میں اس کو بڑے بڑے دلائل دوں, اس کو میں مطلب سمجھاؤں کیا مطلب ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا انداز بدل لیا, دوسری طرف چلے گئے, یہ بات چھوڑ دی. بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے بحث و مباحثہ میں کہ جب مناظر دیکھتا ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی, پھر وہاں پینترا بدلنا پڑتا ہے, انداز بدلنا پڑتا ہے کہ اس سے کام نہیں چل رہا, کیونکہ یہ میرے علم کو جہالت سمجھے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهَلًا, کہ بعض علم جو ہے نا وہ جہالت ہوتے ہیں, علم ہونے کے باوجود وہ علم جہالت ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے سامعین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ بات سمجھ ہی نہیں آتی, ان کا ذہنی معیار, ذہنی لیول ایسا ہوتا ہے, وہ حوالہ, وہ دلیل, وہ آیت نہیں سمجھ سکتے. ان کا معیار, سٹیٹس اتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. تو حضور نے فرمایا یہ تیرا علم جہالت بن جائے گا. ایسے بندے کو اگر تم علم کی بات کرو گے, اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهَلًا, اب علم تو نور ہوتا ہے, علم جہالت تو نہیں ہوتی. ہاں وہ سامعین کے اعتبار سے وہ جہالت بن جاتا ہے, یعنی وہ سامعین کے دل و دماغ سے اوپر سے بات جا رہی ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات دیکھی کہ میں اس کو سمجھاتا رہوں زندہ کرنے اور مارنے کا کیا مطلب ہے, سمجھے گا تو ویسے نہیں. تو انہوں نے انداز بدلا, فوراً کہا اچھا بات سنو, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, اگر تو زندہ کر لیتا ہے, مار سکتا ہے, میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو لے آتا ہے مشرق سے, مغرب میں اس کو غروب کر دیتا ہے. اگر واقعی تو رب ہے یا واقعی تیرے پاس طاقت ہے, فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, تو اس کو مغرب سے طلوع کر دے. اگر تیرے پاس طاقت ہے تو ادھر سے لے آ. جب یہ دلیل دی نا ابراہیم علیہ السلام نے, فَبُوِّتَ الَّذِي كَفَرَ, پھر یہ کافر جو ہے پچی ہو گیا, اس کی ہوا نکل گئی, ہکا بکا رہ گیا, اب کیا کروں. تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ اس نمرود کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی, جب آگے اہل حق نے دلائل دیے تو اللہ کی طرف سے باطل مغلوب ہو جاتا ہے. یہ کہہ سکتا تھا نمرود کہ بھائی مشرق سے جو آتا ہے, مشرق سے تو میں لے آتا ہوں, مشرق سے تو میں اس کو ابھارتا ہوں, اگر تیرا رب ابھارتا ہے تو اس کو کیا مغرب سے لے آ. یعنی یہ دلیل الٹی کر سکتا تھا نمرود, کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے میں لاتا ہوں, تیرا رب نہیں لاتا, تو ادھر سے لے آ. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ نمرود یہ دلیل پکڑ لیتا, کہہ دیتا کہ مشرق سے میں لاتا ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تائید کرتے ہوئے حق کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ واقعی اس دن سورج کو مغرب سے طلوع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور اہل حق کی مدد کرتے ہیں اور غیب سے مدد کرتے ہیں, لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ دلیل پکڑتا کہ ادھر سے تو میں لاتا ہوں, مغرب سے سورج طلوع ہونا ہے, لیکن اس وقت نہیں ہوا. اگر وہ کہتا تو ہو جاتا, ہونا تو ہے نا سورج ایک نہ ایک دن, قیامت سے پہلے. قیامت کی نشانی ہے کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہوگا. جب صبح کا ٹائم ہوگا لوگ سارے انتظار میں ہوں گے کہ سورج طلوع نہیں ہو رہا, کافی وقت گزر جائے گا, تو بعد میں دیکھیں گے سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو رہا ہوگا. تو پھر دوپہر کے وقت تک آئے گا,
پھر اس کے بعد 120 سال تک دنیا قائم رہے گی. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سورج کو حکم کریں گے کہ جیسے تو مشرق سے طلوع ہوتا تھا دوبارہ مشرق سے طلوع ہو، اور جتنی تو نے تاخیر کی ہے اس تاخیر کو پورا کر. بہرحال یہ قیامت کی نشانی ہے کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا. تو اس کافر کے ذہن میں یہ دلیل نہیں آئی. فَبُوِّتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر جو ہے ہکا بکا رہے گا. اس کے بہت سارے جو ہے محدثین نے مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں معنی کیا. اس کی ہوا نکل گئی، ہکا بکا رہ گیا، پچی ہو گیا، یعنی دلیل سن کے اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. مشرک کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. ظالم سے مراد یا کافر نہیں ہے، جو کافر ہے اس کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتے، لیکن جو ظالم ہے، مشرک ہے، منافق ہے، بدعتی ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے. بھائی ہدایت کے لیے بھائیو اپنے دل کو ہدایت کے لیے ہمیں اس دل والے برتن کا ڈھکن کھولنا بھی ہوگا. اگر دیکھیں برتن بند پڑا ہو تو اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. پہلے ہم سب نے ڈھکن کھولنا ہوگا، پھر اس برتن میں کوئی چیز جائے گی. ہدایت ہمارے دلوں میں تب آئے گی جب ہم اپنے دل کو سیدھا بھی کریں گے، اللہ کی طرف متوجہ بھی کریں گے. اگر ٹوٹی چلی ہوئی اور اس سے پانی نیچے آ رہا ہو، آدمی بالٹی جو ہے یا برتن تھوڑا سا ٹوٹی سے دور رکھ دے، سارا دن ٹوٹی چلتی رہے، ایک قطرہ بھی اس میں پانی کا نہیں آئے گا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے برتن کو سیدھا ہی نہیں کیا، ہم نے ہدایت لینے کی کوشش ہی نہیں کی. تو ہدایت ہمارے دلوں میں تب آئے گی، اللہ ہدایت تب دیں گے جب ہمارا اندر بھی سیدھا ہوگا، جب ہم ہدایت لینے کے متمنی بھی ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ہاں جس بندے کی خواہش ہے، تمنا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مناظرہ ہوا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بحث و مباحثہ کیا نمرود سے. اس واقعہ سے، اس قصے سے بہت سارے احکامات اور بہت ساری چیزیں ہمیں فائدے کی حاصل ہوتی ہیں. ایک تو یہ ان آتاہ اللہ الملک سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عہدہ دے دے، کسی کو اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے دے تو اس کو ناز نہیں کرنا چاہیے، غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو تکبر کرتا ہے پھر اللہ اس کی گردن کو مروڑتا ہے، اس کے سر کو نیچا کر دیتا ہے. تو کبھی بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق اور عہدے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. نمرود بھی اس لیے مارا گیا کہ اس کے اندر تکبر تھا. اور جو متکبر ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے جبرائیل کو نہیں بھیجتے، اس کے لیے بڑی بڑی مخلوق کو نہیں بھیجتے. اللہ اس متکبر کو، غرور کو خاک میں ملانے کے لیے پھر چھوٹی چھوٹی اپنی مخلوقات کو بھیجتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس کا مقابلہ کر. تو نمرود کی کتنی گندی موت آئی، اتنا بڑا اپنے آپ کو تکبر والا سمجھتا تھا. لکھا ہے 400 سال اس نے عمر پائی، 400 سال. اور یہ بعید بھی نہیں ہے، 400 سال پہلے لوگوں کی جو عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو 400 سال عمر پائی، بڑا عمر رسیدہ تھا. لیکن بڑھاپے تک اس کا غرور تکبر نمرود کا ختم نہیں ہوا. پھر اللہ پاک نے ایک مچھر بھیج دیا. مچھر بھی وہ جو بالکل لنگڑا تھا، اس کی ٹانگیں بھی نہیں تھی، ناک کے ذریعے سے اندر داخل ہوا اور اس کے دماغ کو چاٹتا رہا. جب اندر سے کاٹتا تھا، اس کے دماغ کے اندر تکلیف ہوتی. تو پھر یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں کو کہتا تھا میرے سر میں جوتے مارو. اس کے وزیر، مشیر، ساتھ چلنے والے، سب سے بڑا اس کا خیر خواہ وہ ہوتا تھا جو اس کو ٹکا کے اچھی طرح جوتے مارتا. کیونکہ جب دماغ میں جوتا لگتا نا، وہ مچھر تھوڑا سا آرام کر جاتا، پھر نمرود کو تھوڑا سکون آ جاتا تھا. تو جس نے ذرا بڑا سا پولا اٹھا کے دماغ میں 5-7 ٹکائے، اس کو سکون آ جاتا. روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ مرا، اس کے دماغ کو انہوں نے نکالا تو وہ مچھر چوہے جتنا ہو چکا تھا. اس کے دماغ، عقل کا خون چاٹ کے بڑا سارا ہو گیا تھا. تو اللہ نے اس متکبر کی گردن کا سریا توڑا ایک چھوٹے سے مچھر کی وجہ سے. اب دیکھیں، پتہ نہیں یہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا. آج ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک میں سے ایک چھوٹا سا خطہ ہے. کتنی ٹیکنالوجی ہے، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے حربے ہیں، کتنی مشینریاں ہیں، لیکن پوری دنیا کا جو بادشاہ تھا، اس کے ڈاکٹر، اس کی ٹیکنالوجی، اس کے دماغ سے چھوٹا سا مچھر نہیں نکال سکے. ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا. اللہ کا حکم جاری ہوتا تو یہ مچھر نکلتا. اور اسی طرح اس واقعے سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کہیں کی ضرورت پڑ جائے تو علمی بحث و مباحثہ، علمی مناظرہ کرنا کسی کو سمجھانے کے لیے یہ بھی جائز ہے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک متکبر آدمی کو، جو تھا تو مالدار لیکن سمجھ رہا تھا کہ میں اہل علم ہوں،
ان سے انہوں نے مباحثہ کر لیا اور ان کو بات سمجھائی. حاجہ کا معنی ہے مناظرہ کرنا، حاجہ کا معنی ہے مباحثہ کرنا. تو اگر ضرورت ہو، اس کی نوبت ہو، تو اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے. جیسا کہ مناظرین ایسا کرتے ہیں، اہل حق باطل والوں کو مغلوب کرنے کے لیے اپنے دلائل دیتے ہیں اور اللہ ان کی مدد نصرت کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین حق سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق دے.